اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے اذن اور توفیق سے آج 21 دن سے ہم نے جو جد و جہد حق کے لیے انصاف کے لیے شروع کی تھی، وہ جد و جہد 21 دن گزرنے کے باوجود اسی جوش و جذبے کے ساتھ جاری ہے۔ میں سب سے پہلے تو اس جد و جہد کے دوران وہ تمام بھائی جو مختلف دنوں میں یہاں پر آتے رہے، وہ تمام مائیں بہنیں جو مختلف دنوں میں آف اینڈ آن یہاں پر تشریف لاتے رہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ان تمام پیرنٹس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو آف اینڈ آن یہاں پر تشریف لاتے رہے اور اپنے بچوں کے حق کے لیے آ کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اپنے بچوں کو یہ تعلیم دی کہ جب جب ناانصافی ہو، جب جب آپ کا حق چھینا جائے، آپ نے اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہے، آپ نے اس ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرنی ہے، آپ نے اس ناانصافی کے خلاف اپنی بھرپور جد و جہد کرنی ہے۔ اور انہوں نے اپنے بچوں کو یہ سبق دیا کہ جھکنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، ڈپریشن کے اندر نہیں جانا، بلکہ جب آپ کے ساتھ ناانصافی ہو اس ناانصافی کی آپ نے مزاحمت کرنی ہے۔ میں ان والدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر 24 گھنٹے رہنے والے ہمارے بھائی ایم ڈی کیٹ کے سٹوڈنٹس، مستوفی سٹوڈنٹس موومنٹ کے ذمہ داران، مرکزی ذمہ داران، زونل ذمہ داران، جتنے میرے بھائی 24 گھنٹے یہاں پر موجود رہے، اور میں جو یہاں پر کھڑے ہو کر حق کی بات کر رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں، بغیر خوف کے کر رہا ہوں، جرأت کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بے شک فیس میں ہوں، لیکن میں اپنے ان تمام بھائیوں کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اصل طاقت یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم اس مافیا کے سامنے الحمدللہ ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ میں ان سب بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ تمام والدین، وہ تمام بہنیں، وہ تمام مائیں جو ہر روز یہاں پر اپنے حق کے لیے آتے رہے۔ کچھ فیملیز ہیں، 6 7 8 فیملیز جو ہر روز یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ آتی رہی، اور انہوں نے اس جنگ کو لڑنے کا حق ادا کیا، اس جنگ کو اس طریقے سے فائٹ کیا، اور ان تمام ہماری بہنیں جو گھروں سے یہاں پر نہیں آ سکتی تھیں، ان کی نمائندگی یہاں پر آ کر کرتی رہیں۔ کئی میری بہنیں یہاں سٹیج سے آ کر کر رہی ہیں اور آگے بھی کرتی رہیں گی انشاءاللہ۔ وہ پوری سٹرگل کا حصہ رہیں، شاندار طریقے سے حصہ رہیں۔ میں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور جیسے میں نے کہا لڑکوں کے لیے آسان ہوتا ہے جد و جہد کرنا، سٹرگل کرنا، بہنوں کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ میں آپ کی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی ہے، آپ کے والدین کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ کی ایسی تربیت کی کہ آپ ناانصافی کے سامنے جرأت اور ہمت کا استعارہ بن کر الحمدللہ چمکی ہیں۔ میں آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 73 سال سے پاکستان کا نظام اس طرح کا ہے۔ یہ سسٹم، یہ صرف ایک پی ایم سی کا ادارہ نہیں ہے، پورے پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں، کسی بھی ادارے کے اندر چلے جائیں، کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، یہ وہ سسٹم ہے جس نے جناب ہر چیز کو بانجھ کر دیا ہے۔ اس سسٹم کی وجہ سے پاکستان جو کبھی ایشین ٹائیگر تھا، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، ایک وقت تھا کہ پاکستان کا صدر امریکہ میں جاتا تھا تو اس کو اس طریقے سے ریسیپشن ملتا تھا کہ دونوں طرف امریکن عوام کھڑی ہوتی تھی۔ یہ وہ پاکستان کے عروج کا وقت تھا، ابتدائی دنوں کا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہاں پر وہ سسٹم رائج کر دیا گیا، وہ سسٹم جو اقربا پروری پر مبنی ہے، وہ سسٹم جو کرپشن پر مبنی ہے، وہ سسٹم جو ناانصافی پر مبنی ہے، وہ سسٹم جس میں عام بندے کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے، وہ سسٹم جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کے اوپر چلتا ہے، وہ سسٹم جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں، وہ سسٹم جس کی وجہ سے لاکھوں لوگوں نے خود سوزیاں کی ہیں، وہ سسٹم جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ان کے حق سے محروم کر دیا گیا، وہ سسٹم جس کی وجہ سے عدالتوں کے اندر بے شمار لوگ ہر روز
انصاف کے لیے جاتے ہیں انہیں انصاف نہیں ملتا. وہ سسٹم جو بیوروکریٹس کے آفسز کے اندر بار بار لوگوں کے چکر لگواتا ہے لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا. یہ سسٹم جو 73 سال سے پاکستان کے اندر رائج ہے، اس سسٹم نے پاکستان کے لوگوں کو آگے بڑھنے سے روکا، پاکستان کی یوتھ کو آگے بڑھنے سے روکا، پاکستان کو ترقی کرنے سے روکا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی کبھی کبھی ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے میں ڈیلیور نہیں کر پا رہا، یہ سسٹم ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے. ہم سب اسی سسٹم کا ایک چھوٹا حصہ جو پی ایم سی کے اندر ہے، اس ناانصافی پر مبنی سسٹم کے خلاف یہاں پر کھڑے ہیں، اس ناانصافی پر مبنی سسٹم کے خلاف یہاں پر جد و جہد کر رہے ہیں. وہ سسٹم جس کے اندر کرپشن ہے، وہ سسٹم جس کے اندر ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، شفافیت نہیں ہے، وہ سسٹم جس کے اندر سب کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع نہیں ملتے. ہماری کیا جنگ ہے؟ ہماری جنگ کسی کے ساتھ کچھ ذاتی جنگ تو نہیں ہے. ہماری یہاں پر جو جد و جہد کسی ایک فرد کے خلاف تو جد و جہد نہیں ہے، ہماری جد و جہد تو سسٹم اور نظام کے خلاف ہے جس کے تحت یہ ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا. ہم نے کہا آپ سنگل ٹرانسپیرنٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کریں، ہر بچے کو ڈیفیکلٹی لیول ایک جیسا ملے، ہر بچے کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع ملے. ہمارا سمپل سا مطالبہ تھا اور اس مطالبے کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے حق دینے کی بجائے، یہ پی ایم سی کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حق دینے کی بجائے، انصاف دینے کی بجائے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ڈرٹی گیمز کرنی شروع کر دی. سب سے پہلے انہوں نے ریپیٹرز کو توڑا، انہیں کہا جی پچھلے سال کے سکور پہ اپلائی کر دیں. ان کو کیا. کئی لوگ یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس تھے اپنے حق لینے کے لیے، ان کو توڑا. ان کا ذہن اس طرف نہیں چلا کہ بچے کیوں اتنا شور مچا ہے. بھائی 1 سال پہلے تک تو شور نہیں مچتا تھا، 2 سال 3 سال پہلے 1998 سے یہ اینٹی ٹیسٹ ہو رہے ہیں میڈیکل کالجز کے. کبھی شور سنا؟ کبھی کسی نے احتجاج کیا؟ 21 دن سے اسٹوڈنٹس یہاں ڈی چوک میں کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے حق کے لیے مارے پھر رہے ہیں؟ کیوں سڑکوں پر سوتے ہیں؟ کیوں یہاں پر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اگر ناانصافی نہ ہوئی ہوتی تو یوں یہاں پر یہ سڑکوں پر نہ بیٹھے ہوتے، یوں یہاں یہ اپنا حق نہ مانگ رہے ہوتے، یوں یہاں پر کھڑے ہو کر یہ جد و جہد نہ کر رہے ہوتے. ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی اور جب ہم نے انصاف مانگا تو انصاف کی بجائے آگے سے جناب پولیٹکس ملی. انہوں نے پولیٹکس کی کہ بچوں کو توڑو، وہی کام جو صدیوں سے طاقتور طبقہ اور مافیا کرتا ہے. ڈیوائیڈ کرو اور رول کرو، ڈیوائیڈ کرو اور رول کرو. انہیں پتہ ہے اسٹوڈنٹس کے اندر وہ طاقت ہے کہ جو ان کی بڑی بڑی سیٹوں کو بہا کر لے جائے گی، لیکن انہوں نے سوچا کہ ڈیوائیڈ کرنے سے ہی ان کی طاقت ٹوٹے گی. ریپیٹرز کو لولی پاپ دیا اور اب ریپیٹرز رو رہے ہیں. وہ جو ایکویلنس کا فارمولا آیا اس کے تحت جناب ان کے مارکس اس سال جو ہیں اس سے بھی کم ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے یہ کیا کہ جناب یہ جو ہماری پوری جد و جہد کے بعد ہمارے پریشر کی وجہ سے، یہاں اسٹوڈنٹس کی ایفرٹ کی وجہ سے انہوں نے تھرڈ پارٹی انیلسس کروایا. وہ تھرڈ پارٹی انیلسس کیا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں. چاہیے یہ تھا، شفافیت یہ تھی کہ آپ اس تھرڈ پارٹی انیلسس کو پبلک کرتے، اس کو اپنی ویب سائٹ کے اوپر لگاتے. آپ نے اس تھرڈ پارٹی انیلسس کی بنیاد پر بچوں کو گریس مارکس دیے. وہ گریس مارکس کا کرائیٹیریا کیا تھا کسی کو کچھ پتہ نہیں، کسی کے علم کے اندر نہیں ہے کہ اس کا کرائیٹیریا کیا ہے. کسی کو 5 مارکس دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 40 بھی دیے اور کسی کو 45 بھی دیے. یہاں پہ 45 والا بھی ایک بچہ کل آیا تھا، اس کے نمبر 195 سے اوپر ہیں، لیکن وہ یہاں پہ شکریہ ادا کرنا آیا کہ بھائی آپ کی وجہ سے ہمیں یہ گریس مارکس ملے. لیکن میں نے اسے کہا میرے پیارے بھائی آپ کو 145 ملے، کرائیٹیریا کاش یہ اناؤنس کرتے تو یہ بے چینی اسٹوڈنٹس کے اندر نہ ہوتی.
آپ نے کرائٹیریا اناؤنس نہیں کیا، اسی وجہ سے بچوں کے اندر بے چینی ہے۔ جس کو 5 مارکس ملیں اس کا کیا قصور ہے، جس کو 10 ملیں اس کا کیا قصور ہے؟ آپ نے شفافیت کا آپ نے جنازہ نکال دیا پی ایم سی والوں نے۔ پہلے دن سے لے کر آج تک، ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے سے لے کر آج تک کسی ایک جگہ پہ بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، کوئی ایک بھی جگہ ٹرانسپیرنٹ ان جگہوں نے نہیں کیا۔ ٹیسٹ سینٹر دیں تو جناب کسی کو ٹیبس کی چارجنگ ہی پوری نہیں ہے، ابھی وہ ٹیسٹ کنڈکٹ کر رہے ہیں، ٹیبس بند ہو رہے ہیں۔ کسی جناب جگہ پہ لائٹ چلی گئی ہے، کسی جگہ پہ ڈیفیکلٹی لیول اور ہے، کسی جگہ پہ جناب ایم سی کیوز آؤٹ آف سلیبس کسی بچے کو زیادہ مل رہے ہیں، کسی بچے کو کم مل رہے ہیں۔ یہ تمام آپ کی جو ریگولیرٹیز تھیں، آپ کی نااہلی کی وجہ سے جو تمام کام ہوئے، اس کی وجہ سے 2 لاکھ بچے افیکٹ ہوئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب یہ جناب صرف 23-24 ہزار بچے پاس ہوئے ہیں، چونکہ یہ پورا ایک مافیا ہے، پھر وہ پرائیویٹ کالجز جو میڈیکل کالجز ہیں جو 50 لاکھ روپے کے اندر ایم بی بی ایس ہوتا ہے، 50 لاکھ صرف ان کی سیٹیں بھرنے کے لیے، صرف ان کی سیٹیں بھرنے کے لیے جناب 65,000 بچوں کو یہ پورا جو لولی پاپ گریس مارکس والا دیا گیا وہ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد کیا انہوں نے ڈرٹی گیم کی ہے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ بچے جو میرٹ کے اوپر آ رہے ہیں، یہاں پی ایم سی سے ان سے کانٹیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ آج آپ کیا کر لیں گے ان بچوں سے؟ وہ 100-200 بچے جو آپ کے کہنے میں آ جائیں گے، ابھی بھی وہ بچے جو میرٹ کے اوپر ہیں، جب میں نے پہلے یہاں پر گفتگو کی کہ بعض بچے جناب ہمارے خلاف کیمپین کر رہے ہیں ہمارے خلاف، تو بے شمار بچے جن کے ایم ڈی کیٹ میں سکور 190 سے اوپر ہے، یہ مجھے ابھی ملک عمران صاحب میسیجز دکھا رہے تھے، مجھے خود بھی آئے، وہ کہتے ہیں سر بے شک ہمارا میرٹ بن رہا ہے لیکن پھر بھی ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، کیوں کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہمارا میرٹ بن گیا لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ ہیں کہ ریکنڈکٹ ہونا چاہیے، میں آپ کے والدین کی تربیت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ حق اور انصاف کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آج سارے دن کے اندر انہوں نے جب رابطے کیے، واٹس ایپ گروپس یہاں سے پی ایم سی سے بیٹھ کر بن رہے ہیں کہ ڈیوائیڈ کر دیا جائے اور بچوں کو اشتعال دلایا جائے کہ یہ جناب آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ کل تک وہ تمام بچے ہمارے حق میں تھے، تمام ایک بھی کمنٹ سوشل میڈیا پہ کل تک ہم نے ایسا نہیں دیکھا تھا جو ہمارے خلاف، اور آج جناب انہوں نے وہ پورا سلسلہ شروع کیا منظم طریقے سے، اور جناب یہ گالیاں پڑوا رہے ہیں مجھے، لڑکوں سے گالیاں دلوا رہے ہیں میرے میسیجز کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، اور گندی گالیاں دے رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں یہ گالیاں پلٹ کر انہی کو جاتی ہیں جو دیتے ہیں۔ ہم ایسے ہتھ کنڈوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اگر ہمیں یقین نہ ہوتا کہ ہم حق کے اوپر ہیں، ہم انصاف کے لیے کھڑے ہیں، تو میرے بھائی ہم یہاں پر میری بات سنیں، آپ حق پر ہوں تو آپ یہ سختیاں جھیل سکتے ہیں، اگر آپ حق پر نہ ہوں تو آپ سختیاں جھیل نہیں سکتے، آپ دوسرے دن یہاں سے بھاگ جائیں۔ تو ہم نے یہ پوری ایفرٹ جو کی، جو پوری سٹرگل کی، جو پوری جد و جہد کی، اس یقین کے ساتھ کی کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ پھر یہاں پر بات کی جا رہی ہے جی کہ یہ تم تو پولیٹکس کر رہے ہو، مجھے کہہ رہے ہیں، اور بھائی میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں ایم ایس ایم کا مرکزی صدر ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹس رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، میں نے حلف دیا ہوا ہے ایم ایس ایم کو جوائن کرتے ہوئے کہ جب طلبہ حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈلے گا، میں اس ڈاکے کا راستہ روکنے کے لیے، چوروں کا راستہ روکنے کے لیے، ڈاکوؤں کا راستہ روکنے کے لیے اور اسٹوڈنٹس رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تب میں انشاءاللہ تعالی میدان میں نکلوں گا۔ ایم ایس ایم میدان میں نکلے گی اور اسٹوڈنٹس کے رائٹس کا تحفظ کرے گی۔ ہم یہ ساری ایفرٹ اس لیے کر رہے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، جو کہ آپ کو آج یاد آیا ہے، کاش یہ آپ کو 15 دن پہلے یاد آ جاتا، گریس مارکس ملنے سے پہلے یاد آیا تھا تو میں آپ کی بات سنتا۔ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ جس نے محنت کی ہے اللہ پاک کسی کی محنت نہیں رکھتا، اللہ پاک کسی کی محنت نہیں رکھتا، اللہ پاک جو کوشش کرتا ہے اللہ پاک اس بندے کو نوازتا ہے۔ آپ نے اگر محنت کی ہے آپ کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ
شفاف ہوتا تو کوئی بھی یہاں پر آ کر کھڑا نہ ہوتا. بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں, ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے یہاں پر جاہل لوگ ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی 3300 سیٹیں ہیں تو باقیوں نے تو فیل ہی ہونا تھا. اور بھائی پچھلی بار میرٹ کلوز ہوا 91.7 کے اوپر, تو جو 91.6 والا تھا یا 91.8 والا تھا, 9 والا تھا, 10 والا تھا, اس کا نہیں ہوا تھا. آج کئی بچوں کے والدین کے آئے جی پچھلی دفعہ 0.004 کی وجہ سے ہمارا بچہ میرٹ میں آنے سے رہ گیا تھا. بھائی جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس طریقے سے ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے سارا کہ بھائی 3300 سیٹیں ہیں تو 1 لاکھ بچے میں سے پنجاب کی اگر بات کریں تو پبلک میڈیکل کالجز میں تو 3300 بچے جائیں گے. کس کو نہیں پتہ, لیکن شفاف تو طریقہ ہو, جو بچہ کر کے آئے اس کو آنسر کی ملے, کریکٹ کی اپلوڈ ہوتی تھی, وہ آپس میں میچ کر لیتا تھا, اور کسی کو یعنی ضرورت ہی پیش نہیں آتی تھی کہ وہ ناانصافی کے خلاف آواز بلند کرے. اس دفعہ کیا ہوا, پہلے دن سے ہر چیز ہڈن رکھی گئی. کبھی کہا جی آپ کو جناب ہم آنسر کی نہیں دیں گے, کبھی کیا کہا, کبھی کہا جی 1 لاکھ MCQs ہیں, کبھی جناب 100 4000 6000 MCQs قائد اعظم یونیورسٹی کو آپ دے رہے ہیں 6000 کہ اس کے اوپر پوسٹ ایگزام انالیسس کریں. آپ کی ہر چیز کے اندر 2 نمبری نظر آئی. اور اب یہ جو آپ نے ری چیکنگ والا کام کہا ہے, ری چیکنگ وہ اسی 6000 روپے کے اندر ہونی چاہیے تھی جو آپ کو پیسے دیے. آپ نے پھر سے ری چیکنگ کے لیے 5000 روپیہ فیس رکھ دی. کیوں رکھی؟ کہ بھائی وہ بچہ جس نے کراچی سے آنا ہے, سندھ سے آنا ہے, جنوبی پنجاب سے آنا ہے, وہ جو مزدور کسان کا بچہ ہے, ٹیلنٹڈ ہے, وہ اس کی تو ضرورت ہی نہ ہے کہ وہ 5-6 ہزار آنے جانے کا لگے گا, وہ آپ کے پاس پہنچے ہی نہ یہاں پر. اور آپ لوگوں نے 3 دن بعد کیوں یہ الاؤ کیا ری چیکنگ؟ اس لیے کہ 3 دن آپ اپنے رزلٹ کو ٹیمپر کرتے رہے, آپ اس کے اندر چینجنگز کرتے رہے. اور میں سب کو کہتا ہوں, آپ جتنے لوگ بھی ری چیکنگ کے لیے جائیں گے اس میں سے کچھ نہیں ملنا. انہوں نے پورا ریکارڈ جو ہے اس کو ٹیمپر کر دیا, سب انہوں نے چینج کر دیا پکڑ کے. کیوں؟ کہ جب آپ جائیں گے وہاں پہ لگے گا جناب یہ نہیں, یہ تو سارا ٹیسٹ میرا ٹھیک ہے, اور آپ کو نہیں یاد ہوگا بھائی میں نے کون سے کویسچن کو کیا کیا تھا. 210 MCQs کو ہر بچہ یاد نہیں کر سکتا, کچھ اسے یاد ہوں گے وہ اس کو دیکھ لیں گے. اب آپ کے سسٹم کے اندر ساری جو پرابلمز اور اس میں آئیں, جو آپ سکپ کر رہے تھے کویسچنز, ایک اسٹوڈنٹ نے آج بتایا جو آپ سکپ کر رہے تھے کہ بعد میں اس کو اٹیمپٹ کریں گے, جنہوں نے بعد میں اٹیمپٹ کیا, اگر آپ نے 30 کویسچن بھی سکپ کیے ہیں اور آپ نے اسے اگر دوبارہ اٹیمپٹ کیا ہے تو اس دوبارہ اٹیمپٹ کرنے پہ آپ کو اس کے مارکس نہیں ملے. یہ ان کی سسٹم کے اندر اور سافٹ ویئر کے اندر پرابلم تھی. ایک بچے نے بتایا, اس نے ری چیکنگ کروائی, اس نے کہا جی کہ یہ اس طریقے سے جب رزلٹ دیکھا تو وہ کویسچنز MCQ جو میں نے سکپ کر کے دوبارہ ان کو اٹیمپٹ کیا, ان کو دوبارہ سے کیا, ان کے مجھے مارکس ہی نہیں ملے ہوئے. یہ ان کے سافٹ ویئر کا مسئلہ تھا. یہی تو ہم پہلے دن سے کہتے رہے کہ ٹیپس کا سافٹ ویئر وہ اس کے اندر وہ کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ 2 لاکھ بچوں کے مستقبل کو جس طریقے سے انہوں نے برباد کیا. تو بھائی ہماری جنگ اور ہماری جد و جہد تو وہ جو نظام ہے یا سسٹم ہے جس کے تحت انہوں نے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ کیا اس کے خلاف, ٹیپس کے سسٹم کے خلاف ہے. آپ شفافیت پر مبنی نظام کے تحت ٹیسٹ کنڈکٹ کروائیں, ہم آپ کی تعریف کریں گے, ہم آپ کے نعرے لگا دیں گے. شیم آن PMC کا نعرہ تھینک یو PMC میں بدل جائے گا. آپ کر کے دیکھیں. آپ اس لیے نہیں کر رہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے اس دفعہ غلطی ہوئی ہے, آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہزاروں بچوں کا مستقبل تاریک ہوا ہے. تو میں پھر آپ کو یہ کہتا ہوں, ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے, اپنی غلطی کو سدھاریں. اگر آپ اپنی غلطی کو نہیں سدھاریں گے تو پھر اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ایک بات چلی گئی ہے کہ یہ جو قومی ادارہ ہے PMC کے نام سے, یہ ادارے کے اندر نااہل لوگ بیٹھے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کو بہتر نہیں دیکھنا چاہتے, جو پاکستان کے میڈیکل کے پروفیشن کو برباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں ان تمام اسٹوڈنٹ سے خاص طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں, آپ محنت کرنے والے ہیں, آپ لوگوں نے تیاری کی ہوئی ہے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. شفافیت پر مبنی نظام یہاں پر آنا چاہیے, اور ہمارا یہاں پر کھڑا ہونا
صرف اور صرف اس لیے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، صرف اس لیے کہ ہر بچے کو حق ملے، کسی بچے کو بھی یہ محسوس نہ ہو کہ جناب اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اور بعض بچوں نے مجھے کہا جی پروٹیسٹ وہ لوگ کر رہے ہیں جو فیل ہو گئے ہیں۔ اور بھائی بات سنو، یہاں پر 35,000 کے قریب اپلیکیشنز آئی ہیں، یہاں پر 35,000 کے قریب اپلیکیشنز آئی ہیں یہاں پر، اور میں نے رینڈملی ان کو چیک کیا ہے کئی اپلیکیشنز کو، کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہیں چونکہ ایف ایس سی کا رزلٹ نہیں آیا جس کے او لیولز میں یا میٹرک کے اندر 90% سے کم مارکس ہوں۔ اب جس کے 90% سے اوپر مارکس ہوتے ہیں وہ نالائق بچہ ہوتا ہے، مجھے بتائیں، ان اپنے بہنوں اور بھائیوں سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو بھائی انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھو، یہی چیز نے تو ہماری قوم کو برباد کر دی ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد کے لیے قومی مفاد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی ہمارے ساتھ الیکشنوں میں ہوتا ہے کہ ہم نالیوں سولگوں کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، ہم جناب سڑکوں کے اوپر خوش ہو جاتے ہیں، ہم واٹر فلٹریشن لگانے پر خوش ہو جاتے ہیں اور قومی مفاد کے اوپر سمجھوتا کر جاتے ہیں۔ ابھی بھی یہ قومی مفاد یہ ہے کہ یہ ریکنڈکٹ ہو تاکہ ہر بچے کو آگے بڑھنے کا یکساں مواقع ملے، لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ بچے جن کا میرٹ بن رہا ہے ان کو کہہ رہے ہیں جن کے اندر مزید پھوٹ ڈال دو، اور کہا جا رہا ہے جن نالائق بچے یا فیلئر والے بچے وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آوازیں 2 دن پہلے، یہ آوازیں 5 دن پہلے کدھر تھی؟ کیوں نہیں پہلے کہا گیا کہ جناب ہمارے لیے بھی آواز اٹھائیں؟ کیوں ابھی جب گریس مارکس مل گئے اور میرٹ بن گئے تو اس کے بعد جناب یہ کہاں جانے لگا؟ یہ بھی ان کی سازش ہے، پی ایم سی کی، ان کی چالاکی ہے، ان کی سیاست ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کی تمام سیاست، تمام چالاکیوں اور تمام سازشوں کا انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اب 21 دن سے ہم یہاں پر موجود ہیں، یہ ہماری آج تک ہماری جد و جہد کا 2 فیز تھے۔ ایک فیز ہم نے پی ایم سی کے سامنے گزارا 3 دن کا، کتنے دن کا بولیں، کتنے دن؟ 3 دن۔ یہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ بھی کھڑے ہو جائیں یار، کھڑے ہو جائیں شاباش۔ یہ کتنے دن کا فیز تھا؟ بولو نا جی۔ وہ پہلا فیز تھا، ان سے انصاف مانگا، انصاف ملا۔ انصاف کی جگہ کیا ملی؟ سازشیں ملی۔ انصاف کی جگہ کیا ملا؟ چالاکیاں ملی۔ انصاف کی جگہ انہوں نے جناب اپنی ایک جو فسطائیت ذہنیت ہے وہ ہمارے سامنے آئی۔ ہم یہاں پر آئے، 23 کو شروع ہوا، 26 کو ہم 27 کو یہاں پر آئے، اس جگہ پر یہاں پر آئے ڈی چوک میں۔ کیوں کہ یہاں پر اقتدار کے ایوان ہے، یہاں پر قومی اسمبلی ہے، یہاں پہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے، یہاں پہ پرائم منسٹر ہاؤس ہے، یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز ہیں جن میں ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، یہاں پہ سپریم کورٹ ہے۔ ہم یہاں پر آئے، ہم نے کہا جی کہ شاید ہماری آواز یہاں پر سنی جائے، اور مجھے افسوس ہے جو صحیح جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے نا، ایک بندہ بھی ایک پلے کارڈ لے کر کھڑا ہوتا، ایک بندہ بھی ایک پلے کارڈ لے کر کھڑا ہوتا تو اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ خان صاحب آپ نے بالکل اسی جگہ پہ جہاں ہم کھڑے ہیں، آپ نے 126 دن دھرنا دیا، اور اس دھرنے کی وجہ سے آپ آج وزیر اعظم صاحب ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس جگہ کو احتجاج کے لیے مختص کر دیتے، اس جگہ کو احتجاج کے لیے جگہ بنا دیتے۔ آپ نے یہاں پر احتجاج کیا تھا، اس جگہ کو احتجاج کی جگہ بنایا جاتا۔ آپ کہتے بھائی پورے پاکستان سے، یہ تھا حق حکمرانی، یہ تھی وہ حکمرانی کا طریقہ جو ہمارے اسلاف نے ہم بتلایا اور ہمیں سکھلایا، جو ہم ان کا پڑھتے تھے کہ یہاں پر لوگ آتے، اس جگہ کو آپ احتجاج کی جگہ بناتے، ڈکلیئر کرتے کہ بھائی پورے پاکستان سے اگر کسی ایک شخص کو بھی مسئلہ ہے وہ یہاں پر آئے، احتجاج کرے۔ آپ کے لوگ، آپ کے سیاستدان، ایم این ایز، ایم پی ایز، بیوروکریٹس کہ یہاں پر ڈیوٹیاں روز لگتی کہ بھئی جو بھی احتجاج کے لیے آئے اس کی بات سننی ہے اور وہ بات میرے تک پہنچانی ہے۔ وزیر اعظم صاحب آپ کی طرف سے یہ میسج ہوتا، اور ایک بندہ بھی آ کر احتجاج کرتا۔ آپ کو نہیں پتا کتنے ستائے ہوئے لوگ ہیں جو سندھ کے اندر ہیں، جو بلوچستان کے اندر ہیں، ان کی آواز ہی نہیں پہنچ سکتی۔ کتنی بچیوں کے ساتھ ناانصافیاں، زیادتیاں ہوتی ہیں، وہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوتی۔
کتنے لوگ ہیں جن کے لیے انصاف کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور وہ گھٹ گھٹ کر مر جاتے ہیں، وہ آواز نہیں بلند کر سکتے کیونکہ ان کے اندر جرأت نہیں ہوتی۔ چاہیے یہ تھا کہ اس جگہ کو آپ احتجاج اسکوائر بنا دیتے، آپ کہتے کوئی ایک بندہ بھی آئے پلے کارڈ پکڑے آتا، میں دیکھتا کہ پاکستان میں ناانصافی کیسی ہوتی۔ اگر آپ انصاف پر مبنی حکمرانی کرتے، انصاف پر مبنی حکمرانی کرتے تو ایک ایک بندہ، جیسے حضرت عمر نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ بھی بھوک سے مر گیا تو میں عمر اس کا قیامت کے دن جواب دوں گا۔ خان صاحب، یہاں پر جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ ناانصافی جن کے ساتھ ہوئی حکمران آپ ہیں، اس ناانصافی کے خلاف جب وہ قیامت والے دن اللہ سے شکایت کریں گے نا تو اس میں آپ کا بھی نام آئے گا کہ آپ نے ان شکایت کرنے والوں کی بات نہیں سنی، ان کی آواز نہیں سنی، ان کی جد و جہد کو دبایا۔ کاش آپ یہ اعلان کرتے کہ میں نے یہاں پہ 126 دن احتجاج کیا تھا، اب اس جگہ کا نام احتجاج اسکوائر یا پروٹیسٹ اسکوائر رکھ دیتے، ایک بھی بندہ آتا، یہاں پہ ڈیوٹیاں لگتی بیوروکریٹس کی، یہاں پہ آفس ہوتا بیوروکریٹس کا، ایم این ایز کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں آپ کے پارٹی کی، باری باری یہاں پر لوگ بیٹھتے، آپ کبھی کبھی خود یہاں پر آ کے بیٹھتے، ہر وہ احتجاج کرنے والا اس کی بات سنی جاتی، لکھی جاتی، آپ تک پہنچائی جاتی اور آپ اس کے اوپر نوٹس لیتے، ایکشن لیتے، اسے انصاف دلاتے۔ کتنا اچھا انداز حکمرانی ہوتا، آپ ہمیشہ لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہوتے۔ لیکن ہوا کیا کہ آپ نے وتیرہ یہ بنا لیا کہ جو احتجاج کرے اس کی بات نہیں سنی۔ کوئٹہ کے اندر ہزارہ کے جو ہماری بہن بھائی ان کے ساتھ جب ناانصافی ہوئی، وہاں پر جناب وہ ان کا قتل ہوا، وہ جنازے رکھ کر بیٹھے رہے، آپ نے شکایت لگائی اور آپ نے شرط رکھی کہ جب تک دفناؤ گے نہیں میں آؤں گا نہیں۔ ایسے حکمران نہیں ہوتے، یہ بچے آپ کے بچے ہیں، یہاں پر 21 دن سے بیٹھے رہے، یہ دوسرے فیز کی میں بات کر رہا ہوں، ہم آپ کو کہتے رہے اور آپ تک ہماری بات آپ ہی کے انصاف ڈاکٹر فورم کے صدر ڈاکٹر مدیر کے ذریعے پہنچی، آپ کی پارٹی کے ایم این ایز کے ذریعے پہنچی، آپ کے وزیر صحت کے ذریعے پہنچی، 3 سے 4 مرتبہ آپ کے ساتھ وفود نے ملاقاتیں کی اور آپ کو ہمارا پیغام پہنچایا کہ بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، آپ اس ناانصافی کا نوٹس لیں، شفافیت لے کر آئیں، انصاف دیں، مگر ہمیں انصاف نہیں ملا۔ وہ انصاف لینے کے لیے اب تیسرے فیز کے اندر ہم نے عدلیہ کے اندر جانا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان میں آج بھی انصاف ہے، کیا پاکستان کے اندر آج بھی انصاف مانگنے والوں کو انصاف ملتا ہے۔ ہم عدلیہ میں یہ چیک کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل پیٹیشنرز جتنے تیار ہوئے ہیں، جن سے علی بھائی نے آج سارا دن رابطہ کیا ہے، ان پیٹیشنر جو اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے لیے ہیں، ان پیٹیشنرز کو ابھی آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے آپ کو ان باکس کر دیا جائے گا، ٹائم اور لوکیشن بھیج دی جائے گی۔ اسلام آباد والوں کو اسلام آباد کی، لاہور والوں کو لاہور کی، کراچی والوں کو کراچی کی، وہاں پر پہنچیں، پیٹیشن سائن کریں اور ہم انشاءاللہ عدلیہ سے انصاف کے خواہش مند ہیں۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہماری عدلیہ پہ جو ہمارا اعتماد ہے، اور وہ اس چیز سے قطع نظر کہ کیا ہوا ہے، وہ یہ دیکھیں کہ انصاف ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اگر انصاف نہیں ہوا تو پھر ریکنڈکٹ کا انشاءاللہ تعالیٰ عدالتوں سے فیصلہ ہر صورت آئے گا، اور ہم انشاءاللہ یہاں جشن منا کے جائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو میں اپنے تمام ان بھائیوں سے، بہنوں سے جو پیٹیشنرز بنے ہیں، جن کے ساتھ ہم نے رابطے کیے ہیں، وہ لوگ عدالتوں کے اندر انشاءاللہ پیش بھی ہوں گے، اور ہمارے کل جو آپ کو جگہ ملے گی وکلا کے چیمبر یا آفسز، وہاں پہ آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بچے پہنچیں گے اور جا کے ان پیٹیشنز کو سائن کریں گے۔ اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ، پرسوں کی تاریخ میں وہ پیٹیشنز عدالتوں کے اندر جمع ہو جائیں گی، اور پھر جو بھی ڈیٹ لگے گی، اور وہ پیٹیشن کس لیے ہے؟ وہ پیٹیشن اس لیے ہے کہ بھائی اس ایگزام کو ریکنڈکٹ کیا جائے، اور یہ جو رزلٹ انہوں نے دیے اس کے اوپر سٹے آرڈر لینے کے لیے ہم انشاءاللہ سٹے آرڈر لیں گے، اور ہم انصاف پر اور شفافیت پر مبنی جو سسٹم ہے اور جو نظام امتحانات ہے
اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کوشش کریں گے۔ 3 دن سے جو اکاؤنٹ، چونکہ میں نے اناؤنس کیا تھا اور ہماری ٹیم نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اس دھرنے کے لیے 1 پینی بھی کسی سے فنڈنگ نہیں لیں گے۔ یہاں پہ کئی لوگ کھڑے ہیں، پیرنٹس کھڑے ہیں، وہ آ کے ہمیں جناب کرتے رہے کہ آپ ڈونیشن لے لیں۔ ہم نے کہا جی نہیں، ہم نہیں لیں گے ڈونیشن، اس لیے نہیں لیں گے کہ کل ہم لوگوں کی زبانیں بند نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے جی انہوں نے پیسے لیے، یہ کیا وہ کیا۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، تقریباً 8 سے 9 لاکھ روپیہ ان 21 دنوں میں یہاں پہ خرچ ہوا ہے، اور یہ 8 سے 9 لاکھ روپیہ ہماری ٹیم نے خود سے مینج کیا ہے، ہمارے ذمہ داران نے مینج کیا ہے، ایم ایس ایم کے ورکرز نے مینج کیا ہے، ایم ایس ایم کے سینئرز انہوں نے مینج کیا ہے۔ اس کے ذریعے یہ تمام دھرنے کے اخراجات، ساؤنڈ، پیٹرول، یہاں پہ 500 لوگوں کا بھی کھانا آتا رہا کئی دنوں میں، صبح دوپہر شام، یہ پورا جو یہاں پہ سسٹم چلتا رہا، اس کے اوپر یہ سارے اخراجات ہوئے، یہ اخراجات ہم نے خود برداشت کیے۔ اب چونکہ پی ایم سی کو بھی یہ زوم ہے کہ انہوں نے تو کروڑوں روپیہ دے کے وکیل خرید لیے، بچے کہاں سے لاکھوں روپیہ دے کے وکیل خریدیں؟ ہم آپ کو ایک پلیٹ فارم مہیا کر رہے ہیں، اور یہ پیرنٹس نے کہا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے کھلنا چاہیے، لیکن مجھے سب نے کہا جی آپ اپنی تنظیم کا اکاؤنٹ دے دیں، ایم ایس ایم کا، یا اپنا پرسنل اکاؤنٹ دے دیں، ہمیں آپ پہ اعتبار ہے۔ میں نے کہا جی آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے، لیکن حاسدین اور ہیٹرز ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، وہ پروپیگنڈا کریں گے، ہم ان کے پروپیگنڈے کے ان کو موقع ہی نہیں دینا چاہتے کہ وہ پروپیگنڈا کریں۔ میں نے کہا جی آپ پیرنٹس کونسل بنائیں۔ ایک پیرنٹس کونسل بنی، جو یہاں پر ریگولر آنے والے والدین تھے، ان کے اندر عمران ملک صاحب، ڈاکٹر عقیلہ صاحبہ، ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، راجہ طاہر صاحب، ملک ارشد صاحب، ڈاکٹر عابد صاحب، کرنل امجد چیمہ صاحب، زاہد علی صاحب، منصور اقبال صاحب، قدیر خان صاحب، ملک ارشد صاحب، محمد شفیق صاحب، شاہدہ عمران صاحبہ، راجہ اجاز صاحب، یہ لوگ اس کے اندر پیرنٹس کونسل جو ہر روز یہاں پر آنے والے ہیں۔ پھر انہوں نے مشاورت کے ساتھ 3 لوگوں پہ مشتمل، پیرنٹس پہ مشتمل ایک اکاؤنٹ کھلوایا، جن میں ڈاکٹر عقیلہ ہیں، عمران ملک صاحب ہیں اور راجہ طاہر صاحب ہیں۔ ان کے بچوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی، ان تینوں پہ مشتمل جو ہے اکاؤنٹ وہ کھل چکا ہے، جس کا 2 دن سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ اکاؤنٹ انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو کے اندر پورے ٹائٹلز کے ساتھ آج ہی اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس اکاؤنٹ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں صرف اپیل کر رہا ہوں، میں صرف آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کریں۔ یہ پیرنٹس مینج کر رہے ہیں، یہی مینج کریں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کو یقینی بناؤں گا کہ اس کی پوری آڈٹ اور چیزیں آپ کے سامنے آئیں۔ ہر بندہ جو 1 روپیہ بھی ڈونیٹ کرے، 1000، 5000، 10,000، لاکھ، جو بھی اس کی استطاعت ہے، کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک جانا ہے، ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی فائٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو بھی آپ لوگ اس کے لیے ڈونیشن کریں، اور یہ ذہن میں رکھیں، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ملا کے میں آپ کو ایک راؤنڈ اباؤٹ بتا دیتا ہوں، سپریم کورٹ کا کوئی وکیل آپ دیکھ لیں، اچھا وکیل 20-25 لاکھ سے کم نہیں ملتا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو اس پورے اس کے اوپر میرے خیال میں 2.5، 2.6 یا 3 ملین کے قریب اخراجات ہوں گے، یہ ذہن کے اندر رکھیں، ذہن کے اندر رکھیں۔ ہر بندہ جو 1 روپے سے لے کر 1 لاکھ تک یا جتنا بھی اس اکاؤنٹ کے اندر ڈالے گا، جس کی تفصیل آپ کو الگ ویڈیو کے اندر، اور سوشل میڈیا ہمارا جو مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں، یا میرا ہے، یا ہمارے فیس بک کے پیجز، سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ، ان کے اوپر آپ کو وہ ڈیٹیل مل جائے گی، اکاؤنٹ کی ویڈیو کی صورت میں بھی مل جائے گی، آپ میچ کر لیں گے کہ یہ وہی اکاؤنٹ ہے جو میں بول رہا ہوں۔ اس اکاؤنٹ کے اندر اس کا اکاؤنٹ نمبر، اکاؤنٹ ٹائٹل، بینک نیم، وہ آپ کو جناب ابھی بتا بھی دیتے ہیں۔ اکاؤنٹ ٹائٹل، اکاؤنٹ نمبر، تھوڑا سا میں اس کو بتا دیتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو وہ الگ ویڈیو میں بھی ہوگا، لیکن یہاں پر بھی آپ کو جناب وہ میں بتاتا ہوں۔ 1 منٹ جی، ملک صاحب بھیجیں نا مجھے، کدھر؟ ہاں جی، یہ جناب
حبیب میٹروپولیٹن بینک ہے اور اس کا جو اکاؤنٹ ٹائٹل ہے وہ MD8 ایسوسیٹس ہے اور اکاؤنٹ نمبر ہے 6255203171421501 اکاؤنٹ ٹائٹل ہے MD8 ایسوسیٹس اور یہ جناب حبیب میٹروپولیٹن بینک ہے، مری روڈ نیئر چاندنی چوک، راولپنڈی برانچ، وہاں پر یہ اکاؤنٹ ہے۔ اس اکاؤنٹ کے اندر آپ نے ڈونیشن بھیجنی ہے، اس کی ایک الگ ویڈیو پوری تفصیل کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو شیئر ہو جائے گی، وہ پیرنٹس ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ ایک واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا جائے گا، آپ نے جس نے بھی اپنی ڈونیشن اس کے اندر بھیجنی ہے، یہ ہے پیرنٹس کا کے نام پر ان کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہے، اور ایک واٹس ایپ نمبر وہ میری ٹیم میں سے ہمارے جو سیکٹری جنرل ہیں شیخ فرحان عزیز صاحب، ان کا واٹس ایپ نمبر ہم دیں گے ساتھ آپ کو۔ جو بندہ بھی ایک پینی بھی بھیجے اس کا اسکرین شاٹ لیں گے اور اسکرین شاٹ لے کر آپ اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر بھیجیں گے۔ یہاں پر اکاؤنٹ پوری اسٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہوگی اور وہاں پر ہم جو اپنی ہماری ٹیم کرے گی وہ لسٹ بنا لے گی کہ جناب یہ پہلے نمبر پہ اس نے بھیجے 1 2 3 جتنے بھی 100 200 300 لوگ ہوتے ہیں، وہ جناب پوری لسٹ بن جائے گی۔ وہ لسٹ ہم بھی میچ کریں گے، اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ ہوگی میچ کریں گے۔ اس کے بعد میں نے پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کی ہے جو یہ سارا مینیج کر رہے ہیں، وکیلوں سے بات میں کر رہا ہوں، ارینج ان کو میں کر رہا ہوں، ان سے بات چیت میں کر رہا ہوں، لیگل بیٹل ساری انشاءاللہ تعالیٰ میں اور ہماری ٹیم مل کر کریں گے، اس پوری سٹرگل کو کریں گے، جد و جہد کو کریں گے، حق ادا کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے 21 دن یہاں پہ حق ادا کیا ہے اور آگے بھی کرتے رہیں گے، ایسے ہی انشاءاللہ عدالتوں کے اندر بھی ہم حق ادا کریں گے اور ہر ہیرنگ کے اوپر خود موجود ہوں گے، وکلا کے ساتھ بریفنگ لیں گے، ان کو بتائیں گے پیٹیشن کس طریقے سے تیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پوری بیٹل کو لڑیں گے۔ یہ کوشش یہ کریں گے سب سے پہلے کہ ہمیں سٹے ملے، ٹھیک ہے جی، اور ہم آئندہ سالوں کے لیے بھی یہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ٹیپس کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، اس عذاب سے ہماری جان چھوٹ جائے اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ان کا حق ملے۔ تو جو بھی ڈونیشن بھیجیں، وہ جو واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو دیں گے، اس واٹس ایپ نمبر کے اوپر اس کی ریسیٹ اسکرین شاٹ لیں، اگر انٹرنیٹ بینکنگ سے کر رہے ہیں تو اس کی آپ اسکرین شاٹ لیں، اسکرین شاٹ لے کر بھیج دیں۔ اگر بینک میں جا کر بھیج رہے ہیں تو جناب وہاں پر اس کا اسکرین شاٹ لیں۔ اسکرین شاٹ آپ کی طرف سے ہمیں ضرور چاہیے تاکہ ہم وہ پوری لسٹ بنائیں اور ایٹ دی اینڈ انشاءاللہ ہم جناب وہ تمام چیزیں، اخراجات جو وکلا، صرف وکلا کی فیسیں ہوں گی وہ، اور اس کی پوری تفصیلات ہر چیز اس کو پبلک کریں گے، اور کوئی بھی بندہ جس نے 1 روپیہ بھی ٹرانسفر کیا ہوگا وہ آ کر وہ جو ہماری پیرنٹس کونسل ہے اس سے آگے پورا حساب کتاب کر سکتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اس اکاؤنٹ سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، میں نے صرف اپیل کی ہے کہ ہم نے اس جنگ کو لڑنا ہے، تو اس جنگ کو لڑنے کے لیے اب وسائل کی ضرورت ہے، کیونکہ عدلیہ کے اندر وکلا بڑی بھاری فیسیں لیتے ہیں اور بھاری فیسیں دینے کا ہمارے پاس جو ہے وہ استطاعت نہیں۔ ہم نے یہ جو 8-9 لاکھ روپیہ اس دھرنے کے اخراجات کے اوپر لگایا، وہ اللہ کا شکر ہے لگایا، اس لیے لگایا کہ ہم نے حلف دیا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس رائٹس کے اوپر پیرا دیں گے، اسٹوڈنٹس رائٹس کی پروٹیکشن کریں گے، اسٹوڈنٹس رائٹس کی جنگ لڑیں گے۔ اس حلف کی وجہ سے ہم نے وہ اپنی جیب سے خرچہ کیا۔ انشاءاللہ شاید کچھ لوگ میں نے دیکھا بھی پروپیگنڈا کریں گے، میں ان کے پروپیگنڈے کو جناب اپنی پاؤں کی جوتی کی نوک کے اوپر رکھتا ہوں۔ حق پر لڑنے والے، حق پر ہر چیز شفاف ہے، ہر چیز کلیئر کر دی گئی ہے، اس کے باوجود بھی حاسدین اور ہیٹرز اور وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ناانصافی ہو، یا وہ لوگ جن کو PMC نے ہائر کر کے پروپیگنڈا کروا رہی ہوگی، ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروپیگنڈے کو انشاءاللہ اپنے پاؤں کی جوتی پہ رکھیں گے، اور میں اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا جو حق کے لیے ساتھ کر رہے ہیں، پیرنٹس کو بھی کہوں گا کہ جہاں جہاں یہ پروپیگنڈا نظر آئے اس پروپیگنڈے کی سرکوبی کریں اور اس پروپیگنڈے کو اس قدر آپ جناب اس کی طبیعت صاف کریں اس پروپیگنڈے کی کہ وہ پروپیگنڈا اپنی موت مر جائے۔ انشاءاللہ یہ حق کی جد و جہد ہے، یہ انصاف کی جد و جہد ہے، یہ انصاف کی جد و جہد چلتی رہے گی۔ کل سے ہم تیسرے فیز کے اندر جا رہے ہیں، جد و جہد رکی نہیں ہے، جد و جہد تھمی نہیں ہے۔ ہم نے 21 دن PMC کے باہر ڈی چوک پر
بیٹھ کر دھرنا دے کر، اور یہ سٹوڈنٹس کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا، سٹوڈنٹس کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا کہ سٹوڈنٹ اپنے حق کے لیے یوں اتنے دن بیٹھ جائیں۔ یہ سٹوڈنٹ اپنے حق کے لیے بیٹھے، حق لینے کا طریقہ سکھا دیا لوگوں کو، جرأت سکھا دی لوگوں کو، ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا سکھا دیا لوگوں کو، اور یوتھ کو جو سکھایا کہ ناانصافی کے سامنے جھکنا نہیں، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، سسٹم کے سامنے اپنے آپ کو کمزور نہیں پڑنے دینا، یہ نہیں کہنا کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ان 21 دنوں کے اندر اور اگلی عدلیہ کی جد و جہد کے اندر ہم نے ایک سبق دے دیا ہے کہ جب جب ناانصافی ہو اس ناانصافی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو، جب جب ظلم جبر ہو اس ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو، اور ایمان کے اس اوپر والے درجے کے اوپر ہو کہ ظالم اور ناانصاف کرنے والوں کو، ناانصافی کرنے والوں کو ہاتھ پکڑ کر تم انہیں ظلم اور ناانصافی سے منع کر سکو۔ انشاءاللہ یہ جد و جہد جاری ہے، اور اسی جد و جہد سے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ہم وہ پاکستان بھی حاصل کریں گے جو علامہ اقبال کا پاکستان ہے، جو قائد اعظم کے افکار کا پاکستان ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنی جد و جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے۔ اب تیسرے فیز کے اندر جو عدلیہ کے اندر جنگ لڑی جانی ہے، اس کے لیے ہم توانا ہیں، اس کے لیے ہم مضبوط ہیں۔ جیسے 21 دن میدان کی جنگ کے اندر، سڑکوں کی جنگ کے اندر ہم نے ہمت دکھائی، جرأت دکھائی، استقامت دکھائی، ان تمام سٹوڈنٹس نے جو سوشل میڈیا پر آواز بنے رہے ان کو بھی، جو یہاں پر آ کر آواز بنے رہے ان کو بھی، اور جو اب تک مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم ریکنڈکٹ کے کتنے چانسز ہیں، کئی میسج یہ آتے ہیں روز، بھائی اگر چانسز نہ ہوں تو ہم یہ ایفرٹ ہی نہ کریں، ہم بھی پھر تھک کے 10 دنوں میں گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ناانصافی ہوئی ہے تو اس ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا ہے، اور یہی آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ ناانصافی کے سامنے جھکے مت، ظلم کے سامنے جھکے مت، جبر کے سامنے جھکے مت، اور یہ شکوہ بھی نہ کریں یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر سکتا، یہ شکوہ بھی نہ کریں کہ کچھ بھی نہیں ہونا، نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ہمت کر لیں، اگر آپ جرأت کر لیں تو ہر کام ہو سکتا ہے، دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اور انصاف کے تقاضے پورے ہوئے تو اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ریکنڈکٹ بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ سالوں کے لیے یہ بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے سال جن بچوں نے ٹیسٹ دینا ہے وہ شفاف اور ٹرانسپیرنٹ ایم ڈی کیٹ کے تحت جو سسٹم ہے اس کے تحت ٹیسٹ دے، وہ ان کو یہ مصیبت نہ جھیلنی پڑے جو اس دفعہ بچوں نے اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے جھیلی، اس ڈپریشن سے ان کو نہ گزرنا پڑے جس ڈپریشن سے اس بار سٹوڈنٹس گزرے۔ اور ایک بار میں آخری آج کے دن کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سٹوڈنٹس جو اپنے حق کے لیے کھڑے ہیں یہ نالائق نہیں ہیں، یہ بھائی 95% سے اوپر والے ہیں، یہاں پہ 98% والے بچے ہیں، مت کہو کہ یہ فیل ہونے والے بچے ہیں یا نالائق بچے ہیں، صرف یہ ہوا کہ آپ کو جناب وہ جو اکڑ بکڑ بمبے بو ہوا گریس مارکس والا، اس میں آپ کی لک چل گئی، آپ کو 40 مل گئے، چونکہ انہوں نے وہ لوڈو والی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، دانا کیا بولتے ہیں، ڈائس، وہ جو ڈائس ہوتی ہے وہ جو جس کے اوپر ہوتے ہیں وہ ایسے پھینکتے ہیں، کسی کو 1 آتا ہے، کسی کو 2 آتے ہیں، کسی کو 3، کسی کو وہ لک کی چل رہی ہوتی ہے نا، یہ وہی لک کی چلی ہے کہ کسی کو 45 مل گئے، جس کی تھوڑی بیچارے کی لک ڈاؤن تھی اس کو کتنے مل گئے، 5 مل گئے، تو یہ انصاف تو نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اسی لیے ان ناانصافی کے خلاف ہم کھڑے ہیں، اسی لیے عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں ہم، جیسے گراؤنڈ کے اندر سڑکوں کے اوپر ہم نے جد و جہد کا حق ادا کیا، الحمدللہ حق ادا کیا ہے، ایسے ہی جد و جہد کا حق عدلیہ کے اندر ادا کریں گے، عدالتوں کے اندر ادا کریں گے، اپنی جنگ کو بیچ میں نہیں چھوڑیں گے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے، جو بھی فیصلہ ہو۔ اب عدالت سے آگے تو کوئی جگہ نہیں ہے نا، عدالت وہی ہے جو وزیر اعظم کو بھی گھر بھیج دیتی ہے، سپریم کورٹ وہی ہے نا جو ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتی ہے، جو فیصلے کرتی ہے، جو چیزیں طے کرتی ہے، اسی عدلیہ کے پاس جا رہے ہیں، اور ہم انصاف کی امید کے ساتھ جا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے وہاں پر انصاف ہوگا، اور وہاں کا جو فیصلہ ہوتا ہے
उस फैसले की रोशनी में हम इंशाअल्लाह ताला आगे चलेंगे और हम अपनी जिद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो कल से इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद तीसरे फेज़ यानी अदलिया के अंदर जा रही है। तो इस तीसरे फेज़ के अंदर भी हम अपनी जिद्दोजहद को इसी ताकत से लड़ेंगे जैसे 21 दिन यहाँ सड़कों पे ऊपर इस जंग को लड़ा है। तो मैं एक मरतबा फिर ये कहना चाहता हूँ, ये मैं सारी चीज़ आपको कहता हूँ कि आपने जितने लोग हैं जो अकाउंट का वेट कर रहे थे, अकाउंट आज आपको मिल जाएगा। आप लोगों ने इस अकाउंट के अंदर अपनी जो है डोनेशंस डालनी है, वो आपने अपने बच्चों के लिए डालनी है। जिनके बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई वो डालें, जो कहते हैं जी नहीं हुई वो ना डालें। और हम आपको बता देंगे अगर जो मतलूबा अमाउंट है वो अगर पूरी ना हुई तो फिर भी आपको बता देंगे भाई अमाउंट पूरी नहीं हुई। आपसे वो सारी चीज़ें जो स्क्रीन शॉट्स इसीलिए मंगवा रहे हैं कि अगर वो मतलूबा अमाउंट पूरी नहीं होती तो हमें आपको पैसे वापस भेजने पड़े तो आपको पैसे वापस भी भेज देंगे। भाई लोगों ने सही तावन नहीं किया, चंद लोगों ने किया है, तो ये जितने लोगों ने किया है उसकी ये अमाउंट बनी, इससे ये अखराजात पूरे नहीं हो रहे। ये भी है, ये भी मेरे ज़हन के अंदर है कि हम आपको वापस भी भिजवा सकें आपसे रब्ता करके। इस हद तक इंशाअल्लाह ताला शफाफियत होगी। पीएमसी ने कोई शफाफियत नहीं रखी, यहाँ पे है ही सिर्फ शफाफियत, यहाँ पे है ही सिर्फ ट्रांसपेरेंसी। और इंशाअल्लाह इस ट्रांसपेरेंसी के साथ हम हक की जिद्दोजहद को आगे लेकर चलेंगे। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी व नासिर हो और इंशाअल्लाह हम अपनी जिद्दोजहद के अंदर कामयाब होंगे। एक अलग वीडियो के अंदर आपको पूरा अकाउंट के ऊपर होगा, इंशाअल्लाह वो अकाउंट आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।